ویلکم بیک ناظرین. ہم اس سوال کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں قتل و غارت گری کیوں، اور ایک جو ہماری ڈومیسٹک نرسریاں ہیں دہشت گردی کی، اس کے علاوہ ایک سجیشن آیا کہ فورن پالیسی کی اونرشپ ہمیں پارلیمنٹ کو خود لینی پڑے گی. شاہ صاحب، یہ پارلیمنٹ فورن پالیسی کی افیکٹولی اونرشپ کیسے لے سکتی ہے؟ وہ تو جی یہ بڑا مشکل سوال ہے، چونکہ ہمارے ہاں پارٹیز جو ہیں، چونکہ اب پارلیمانی نظام ہے، پارلیمانی نظام میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، چونکہ آزاد تو بڑے کم ہیں، جو مطلب باقی سارے کسی جماعت سے افیلیٹڈ ہیں. 18ویں ترمیم 102 آرٹیکل امینڈ ہوئے ہیں پارلیمنٹ نے. ٹوٹل اس کا 4 گھنٹے کا ٹائم ہے دونوں کا ملا کے. جس کمیٹی نے اس پہ کام کیا اس کے 9 مہینے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت کام کیا ہوگا مطلب، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب وہ کل میں آئے پارلیمنٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں مطلب، تو اس پارلیمنٹ نے وجہ اس کی کہ تمام کے جو سربراہان تھے، بھئی آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ان کو ان کی جماعت کا آرڈر آ گیا، مجھے میری جماعت کا آرڈر آ گیا، ان کی جماعت کا آرڈر گیا، کہاں سے آپ کریں گے؟ اور جب ایک کیری لوگر بل ملک ہمارا لیجسلیشن وہاں ہو رہی تھی، اس پہ جب ایونٹ کرائی ہوئی، کچھ آپ جیسے میڈیا کے لوگوں نے کی، کچھ ادھر کی جاب، تو تب بھاگتے ہوئے جناب فارن منسٹر صاحب وہاں پہ گئے. پھر ان کیمرہ یہ نہیں بتایا گیا ہماری فورسز نے کہ جناب ڈرون حملے کیسے ہو رہے ہیں اور کیسے نہیں ہو رہے، اور ان کو دیر از اے ریزولوشن، اور جس وقت ریزولوشن ہو رہا تھا اس وقت بمنگ ہو رہی تھی. مطلب کس کی بات کرتے ہیں مطلب، کیسے کریں مطلب؟ ورنہ ہم تو بڑے چھوٹے ورکر ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں. شاہ صاحب، آپ سارے معزز پارلیمنٹیرین ہیں، عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے کہ آپ ان کی تقدیر کا فیصلہ کریں. میں ایگری ود یو، بہت اچھی بات ہے یہ. ہم لیکن ویسے ہم کہتے ہیں کہ سپرمیسی آف پارلیمنٹ پریکٹیکلی نو. بڑی سیدھی سی بات ہے. سر صاحب، کیا پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس فورن پالیسی کی اونرشپ ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس کا جواب کیا ہے. میں اس میں ہم اپنی پارلیمنٹیرینز کا فیلئر سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کو اپوزیشن مل کے اسٹرینتھن کرے اور انشور کرے کہ فورن پالیسی پولیٹیشنز رن کریں گے. پولیٹیشنز حکومتیں چلاتے ہیں جمہوریت میں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جمہوریت بھی کریں اور پھر حکومت بھی نہ چلائیں اور لوگوں کو چلانے دیں. اس طرح اسی لیے پرابلمز آتے ہیں. میرا خیال وتھ ٹائم یہ اس میں زیادہ میچورٹی آئے گی. میرا خیال ہے وتھ ٹائم یہ بہتر ہوگا. میرا خیال ہے ریئلائزیشن آ رہی ہے، اس طرح کے آپ شوز کرتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس آتی ہے. بٹ اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارا اپوزیشن کا اور حکومت کا یونیفائڈ سٹینڈ ہونا چاہیے، اور جو بھی ہو ڈیبیٹ کریں، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں، اور اپنے سارے اداروں کو شامل کریں، ان کو کنسلٹ کریں، اور ایک یونیفائڈ فورن پالیسی بنائیں. یاسمین رحمان صاحبہ، جب ایسپیکٹ پالیسی کا ریویو ہو رہا تھا، پاکستان کے ایک ڈیلیگیشن لیڈ بائی فارن منسٹر شاہ محمود قریشی امریکہ گیا، لیکن جو 14 صفحے کا ریویو صدر اوباما کو دیا گیا وہ جنرل کیانی نے دیا. کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ شاہ محمود قریشی ایز لیڈر آف دا ڈیلیگیشن وہ خود دیتے اور اونرشپ نظر آتی کہ حکومت کی اونرشپ ہے، بجائے اس کے کہ یہ لگا کہ جی یہ فوج نے بنا کے دیے اور فارن منسٹر صاحب صرف ساتھ کھڑے؟ یہ آپ کو لگا نا، آپ اوتھینٹکلی اس کو اپنے کسی سے فارن منسٹر صاحب سے وضاحت تو نہیں چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں یہ بھی مشاورت ہو تو میں لیڈر آف دا ڈیلیگیشن زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ فارن منسٹر صاحب خود یہ کام کرتا ہے؟ بالکل فارن منسٹر نے ہی کیا ہوگا، اور انہوں نے ضروری نہیں ہے کہ ان کو بنا کے دے دیے گئے ہوں. میں نہیں سمجھتی. فارن منسٹر از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن، بہت پرانے سیاستدان ہیں، سمجھتے ہیں چیزوں کو، اور میں نہیں سمجھتی کہ ان کو کوئی اس طرح بلائنڈلی لیڈ کر سکتا ہے. ان کی کیپیسٹی ہے. شاہ صاحب سمجھتے ہیں فارن منسٹر خود بناتی ہے ایسی پالیسی؟ نہیں، کیوں نہیں بناتی جی، کیوں نہیں؟ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ ایسے سکتے، ایسے نہیں ہو سکتے. نہیں جی، نہیں ایسے نہیں ہوتا. بڑا کلیئر نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو بنا کے دے دیے جائے. ایسا بات نہیں ہے. میچور پولیٹیشنز ہیں، اور ایسا ہے کہ ابھی ڈیموکریسی ہے. جو آپ نے یہ سوال کیا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ میں نہیں آتا، آپ نے ہسٹوریکلی آپ سسٹمز اپنے دیکھے نا کہ آپ کے سسٹمز کس طرح ڈیریل ہوتے رہے، اور ابھی آپ کی ڈیموکریسی کیا ہے، انفینسی کی سٹیج پہ ہے نا. بات تو وہی آ جاتی ہے کہ آپ سسٹم کو اسٹرینتھن کریں گے تو خود ہی پارلیمنٹ آٹومیٹکلی اسٹرینتھن ہے. کہ اگر پیٹرول پرائسز ہم نے پاس نہیں کی کنزیومر کو، تو ایک سٹیٹمنٹ امریکہ سے آتی ہے کہ یہ غلط کیا.
IMF ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ RGST has to be passed. They have to know, جس طرح آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں گے, they say کہ okay but it has to pass the test of the parliament or the congress, جو بھی سسٹم ہے. Why do we make it so easy for people to talk to the government and enforce their policies on the government? It has to go through the test of the parliament. The foreign policy, the economic policy, that is where the weakness lies. آج ان کو پتا ہو کہ کوئی RGST, کوئی پیٹرول پرائس, کوئی اکنامک پالیسی پارلیمنٹ کے ٹیسٹ کے بغیر پاس نہیں ہو سکتی, تو آپ ایسی کنڈیشنز ہی امپوز نہیں کریں گے. ہارڈ فیکٹ ہے کہ MQM ایک پولیٹیکل فورس ہے, اور پولیٹیکل فورس ہے, الائیز ہیں ان کے, الائیز ہیں, وہ ہٹ جائیں ان کی حکومت گر جاتی ہے, PM صاحب دوڑتے گئے وہاں پر. پتا آج ان کے الائیز ان کے ساتھ بیٹھے گی, اور میں اس لیے الطاف صاحب کے اس ڈیمانڈ کو الطاف صاحب کی ڈیمانڈ نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی کی ڈیمانڈ ہے یہ کہ پنجاب میں مارشل لا لگا دو. یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ سپرمیسی آف پارلیمنٹ کہ آپ کے ساتھ کا آپ کا ساتھی آپ کی گنتی کو پورا کر رہا ہے اور آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اور وہ اتنی بڑی ڈیمانڈ کر رہا ہے. شاہ صاحب اس پہ بھی ہم ایک الگ ڈسکشن کریں گے کہ الطاف حسین صاحب کی یہ ڈیمانڈ بار بار کیوں آتی ہے. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب, میڈم یاسمین رحمان صاحبہ اور سینیٹر ہارون اختر, آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, جو ہمارے ملک کے اندر بھی دہشت گردی کی نرسیاں ہیں, لیکن ایک بہت بڑا عنصر شاید فورن پالیسی کا بھی ہے, اس کی اونرشپ کا بھی ہے, فورن انٹرفیرنس کا بھی ہے. اور اگر پارلیمنٹ ان سارے ایشوز کو ڈیبیٹ کرے, جو عوام کے معزز نمائندے ہیں وہ اس کی اونرشپ صحیح طرح سے لے سکیں, یہ انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن ہو, تو ڈیولپمنٹ کے, تعلیم کے جو مسائل ہیں وہ بھی ایڈریس ہو سکتے ہیں. وقت اس میں ضرور لگے گا لیکن امید کی جا سکتی ہے. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.